سے ہم بریفنگ کر رہے ہیں. عوام کے لیے یہ پیغام ہے جو وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ روز ہم وزیر اعظم کو وہ ٹریول کے باوجود بھی ان کی نظر جو ہے پاکستان کے سیلاب پہ ہے، اور وہ ان کی ہدایات بھی ہمیں روز موصول ہو رہی ہیں، اور ہم رپورٹ بھی جوائنٹلی ان کو روز کر رہے ہیں. اسی طرح فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ذاتی طور پہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں، اور جو رپورٹ ہم فراہم کرتے ہیں وزیر اعظم کو، وہی رپورٹ جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو بھی پہنچ رہی ہے ساتھ کے ساتھ. تو اس وقت پورا ملک جو ہے وہ یکجا ہو چکا ہے. جس چیز کو ہم کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے. ٹیمپریچر کی انکریز کی وجہ سے جو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، وہ گلیشیئر میلٹ ہونے کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، جو فلیش فلڈز آ رہے ہیں، جو گلوفس آ رہے ہیں، جو تباہ کاری آپ کے سامنے آ رہی، وہ آپ کے سامنے. ہم تو 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں جو دنیا کا ٹیمپریچر بڑھاتی ہے. اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا کے 7 سے 10 بڑے ملک، 8 سے 10 بڑے ملک جو ہیں 70% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جس سے یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. کلائمیٹ چینج کو کوئی موسمی بات نہ سمجھیں، موسمی تبدیلی سمجھیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر سال ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات موسمی ہو چکی ہے، مگر تبدیلی موسمی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس سے کوئی لڑائی کر رہے ہیں. اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بارڈر سے ملحقہ جو علاقے تھے، نارووال، سیالکوٹ، وہ تباہی کے مناظر آپ نے دیکھا، اور صوبائی حکومت کے ہم بڑے شکر گزار ہیں، NDMA کے بہت شکر گزار ہیں، PDMA کے بہت شکر گزار ہیں، رینجرز کے اور آرمی کے بہت شکر گزار ہیں، 1122 کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم نے بر وقت اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے GB اور AJK پہ بہت سی تفصیلات آپ کو دے چکے ہیں. کل بھی ایک بارشوں کی وجہ سے تباہی خیبر پختونخوا میں آئی ہے، پشاور کے کچھ علاقے، اور جن سب اور کون سے علاقے میں جہاں زیادہ لنڈی کوتل میں اور کوہاٹ میں جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن اللہ کے کرم سے بڑی تباہی جو ہے وہ گزر چکی ہے. اللہ کا کرم اس وجہ سے کہ گزر چکی ہے، تباہی تو بہرحال آئی ہے. اب ہماری جو نظر ہے وہ تریمو کے اوپر ہے. تریمو سے آگے پنجنت، پنجنت سے آگے کوٹ مٹھن. تریمو کے اوپر 2 دریا ملیں گے آپس میں، پنجنت کے اوپر 4 دریا ملیں گے. پنج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 5واں دریا تو بیاس جو انڈیا میں ہی رہ جاتا ہے، اس کا بھی پانی فلو کر کے آتا ہے، اس وجہ سے اسے پنجنت کہتے ہیں. 5 ہمارے دریا اور 1 جو بہتا پانی دوسرے دریا سے آ رہا ہے، مل کے 6 دریا اکٹھے ہو جائیں گے. اس وقت ہماری ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 1 ملین کیوسک سے اس کو نیچے رکھنے کی کوشش کی جائے. ہمارے ماڈل ہمیں بتاتے ہیں بعض جگہوں پہ 1.3 ملین کیوسک بھی پانی گزر سکتا ہے، 1.2 بھی گزر سکتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بریچ کر کے بڑی تباہی سے بچا جائے. اور آبویسلی ہم صوبوں کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہیں. یہ تمام علاقائی صورتحال جو ہے وہ صوبے دیکھیں گے، ہمیں ہدایات بھی دیں گے. ہم تو ان کو ٹیکنیکل گائیڈنس دیں گے کہ کس کس جگہ پہ بریچ ہو سکتا ہے، اور سب سے بہترین کون سی جگہ ہے جہاں سے منیمم لاس ہو، جہاں آبادی نہ ہو، جہاں غریب لوگ نہ ہوں، جہاں انفراسٹرکچر نہ ہو، تاکہ بریچز اس جگہ پہ کیے جائیں اور بڑی تباہی سے بچا جائے. تو یہ اس وقت ہماری کوشش جاری ہے. ہمارے اس وقت ڈسپلیسڈ لوگ، یعنی وہ لوگ جو اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور جن کو تباہی سے ہٹایا گیا ہے، وہ لگ بھگ 2 ملین لوگ ہیں، یعنی 20 لاکھ لوگ ابھی تک اس تباہی کی وجہ سے ہم ڈسپلیس کر چکے ہیں. اس میں سے ہمارا جو انالیسز اور ہمارا جو پرائمری ٹارگٹ ہے، ویسے تو ہر سٹیزن کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ہر سٹیزن کی، امیر کی بھی حفاظت ہمارا فرض ہے، لیکن جنرل صاحب کا، میرا، وزیر اعظم کا، فیلڈ مارشل کا، ہمارا اصل جو ٹارگٹ سیگمنٹ ہے وہ 40% وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں. اور ہم نے تمام اپنے پلان جو ہیں اس میں پہلی پرائیورٹی، یعنی صرف وہ نہیں مگر پہلی پرائیورٹی ہماری اور دوسری پرائیورٹی ہماری اور تیسری پرائیورٹی ہماری وہ غریب لوگ ہیں. غریب ترین لوگ 8 لاکھ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں. اس ڈسپلیسمنٹ کے علاوہ بھی تباہی آئی ہے، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ان کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا، اور جب ریہیبلیٹیشن کی پالیسی اور اسٹریٹجی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان متاثرین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، جو غالباً 20 لاکھ سے، یہ 2 ملین 20 لاکھ سے زیادہ ہوں گے.
لیکن جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کے لیے اس وقت ہم خاطر خواہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے 8 لاکھ وہ غریب لوگ ہیں جن کے کوئی امیر رشتہ دار نہیں ہیں، جو ڈسپلیس ہو گئے ہیں، جن کو ادویہ چاہیے، جن کو واٹر بورن ڈیزیزز یعنی پانی جو میسر نہیں ہوتا، ایسا پانی جو پینے لائق ہو، اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، کوئی ایپیڈیمک نہ پھیلے، مسکیٹو نیٹس پہنچانے ہیں، ٹینٹس پہنچانے ہیں، ادویہ پہنچانی ہے، کھانا پہنچانا ہے، بجلی پہنچانی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ہمارا پرائمری فوکس وہ ڈسپلیسڈ غریب لوگ ہیں جن پہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے میرے پاس دوائی نہیں پہنچی، میرے پاس پانی نہیں پہنچا، میرے پاس ٹینٹ نہیں پہنچا۔ ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جنرل صاحب صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام سول ادارے جو ہیں وہ صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا 1122 جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم منیمائز کریں گے ڈیمیج۔ قدرت سے کوئی لڑائی نہیں کر پاتا، لیکن ہم جو قدرت کی کسی بھی ڈیزاسٹر سے آنے والی جو نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ این ڈی ایم اے نے اور وفاقی حکومت نے سیمولیشنز پورا سال رن کیے ہیں جی۔ 6 مہینے پہلے سے ہم نے صوبوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اس مرتبہ مانسون کی سچویشن کیا ہوگی۔ میں نے بھی کئی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے بتایا، کئی مہینے پہلے بتایا کہ اس دفعہ مانسون کی انٹینسٹی کتنی ہوگی، مانسون کے سائیکلز کتنے ہوں گے، گلیشیئر کیوں زیادہ میلٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ صرف ہم نے سیمولیشن کر کے صوبوں کو انفارمیشن نہیں دی، بلکہ ہم نے ٹریننگ پروگرامز کروائے ہیں، ایویکویشن کے لیے کمیونٹی کے لیول کے اوپر ٹریننگ کروائی ہے، تاکہ اگر کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آئے، قدرتی آفت آئے، تو اس سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ اور اللہ تمام سوگواران کو اور لوڈ ونز کو، اللہ جو شہید ہوئے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل دے اور ان کو جنت میں جگہ دے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرے جہاں پہ مور پریڈکٹیبل ریور فلوز کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، جانی نقصان کم ہو رہا ہے کیونکہ وقت سے پہلے ان کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ 1.6 ملین کے قریب، یہ جو بھی نمبر ہیں جنرل صاحب آپ بتائیے گا، میں غلط نمبر دے دوں گا، کہ وہ تو ایویکویشن جنرل صاحب کروا چکے ہیں ابھی تک۔ دیکھیں ابھی میں جب جنرل صاحب کہتا ہوں تو میرا مطلب تمام وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے، جو سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اس کا کریڈٹ نہیں لینے کا مستحق، صرف پاکستان اس کا، ہماری ذمہ داری جو ڈسکریڈٹ ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر کوئی سہولت پیدا ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کی سہولت ہے جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے عوام کو فراہم کرنے کی۔ یہ وقت صرف غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے علاقوں میں کوئی این جی او ہے یا آپ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی ڈسپلیسڈ آدمی کی مدد کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے۔ حکومت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت ڈسٹرکٹ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر سب سے زیادہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو جنرل صاحب میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی سی تفصیلی اگر بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ابھی آپ کو مختصراً ہم نے مونسون 2025 کے آخری اسپیل کے بارے میں کچھ معلومات سے بھی آنریبل منسٹر صاحب نے آگاہ کیا، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق دس از دی کمبائنڈ نیشنل رسپانس، جس کو ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے گزشتہ ہفتے میں ایک بہت شدت کے ساتھ مونسون بارشوں کا ایک اسپیل جو ہم نے دیکھا، جو ہم پنجاب کے مشرقی علاقوں میں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کے علاوہ جو امپیکٹ اس کا انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں نظر آیا، اور اسی طرح جو شمالی علاقے یا مشرقی علاقے جہاں سے پانی ڈرین ہو کے پاکستان میں داخل ہوا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پاکستان میں سسٹم ابھی تک ہم نے جو ایوالو ہوا ہے، اس میں جو ارلی وارننگ یا ابھی تک جو اس کی ایڈوانس ارلی الرٹس کی ذمہ داری ہے وہ ہم این ڈی ایم اے یا فیڈرل لیول کی ہے، جو الحمدللہ ابھی ہم تقریباً 10 مہینہ سے زیادہ تقریباً 95% ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر کلائمیٹ کے انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سٹریس پوائنٹس ہوں گے یا ویدر اناملیز ہوں گی۔
جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں جہاں گلیشیئرز کی پگھلنے کی رفتار یا اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے، ہر سال جس طرح ٹمپریچرز بڑھ رہے ہیں گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے، تو گلیشیئر پگھلنے سے وہاں پہ شمالی علاقوں میں فلیش فلڈز اور ڈیبرس فلو، لینڈ سلائڈ کے واقعات آگے آنے والے سالوں میں زیادہ ہوں گے۔ ہم آج جب ہم آخری مونسون سپیل کی بات کرتے ہیں، یعنی پہلے 10 دن سپٹمبر کے، تو اس میں ایک اور لو پریشر سسٹم بے آف بنگال سے متوقع ہے، جس نے آگے آنے والے 3 سے 4 دنوں میں دوبارہ بارشیں ہوں گی، جس میں وہ علاقے جو ملحقہ ہیں شمالی پنجاب کے، شمالی اور مشرقی پنجاب کے، اسی طرح وہ علاقے جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ ہیں، تو ان اطراف میں بارشوں کا تقریباً زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ کچھ بارشوں کا جو پریشر ہے وہ پاکستان کے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے علاقوں میں بھی ہے، بٹ یہ وہ سٹریس اس انٹینسٹی کا نہیں ہے جیسے ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا۔ ہمارے تمام دریا اس وقت جس مانیٹرنگ سسٹم کے تحت ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کے فلوز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ کسی ایک جگہ پر آ کر اس کی کیپیسٹی یا ہائیڈرولک سٹرکچر کی سکت سے، یعنی اس کی طاقت سے یا مدافعت سے زیادہ اس کو سٹریس نہ کیا جائے۔ جو ابھی جیسے ہم نے پہلے بریفنگ میں بتایا تھا کہ ہمارے انڈس اور جہلم میں اس وقت زیادہ سے معمول سے زیادہ پانی نہیں ہے، اس کو بھی 3-4 جگہوں پہ انڈس کو کالا باغ، چشمہ اور پھر تونسا پہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے جو بہاؤ نیچے پنجرد میں آ کے ایڈ ہوگا وہ تو اس کو سپیڈ اپ ہونے سے روکا جائے، ریگولیٹ کیا جائے۔ جو بڑے دریا ہیں جو اس وقت پنجاب کے اوپر جس کا سٹریس زیادہ ہے، جس میں ہم نے چناب کا ذکر کیا تھا پچھلی بریفنگ میں، راوی کا بھی اور ستلج کا، اس وقت ان کے اندر جو دباؤ ہیں جو وہ اپنے جو جہاں پہ مرالا، جسڑ اور گنڈا سنگھ والا میں، سوائے گنڈا سنگھ والا کے باقی تمام سے جو شروع کے مقامات ہیں ان پہ سٹریس کم ہوا ہے، لیکن یہ وہ تمام بہاؤ ہے جو اس وقت اپنے درمیانی علاقوں میں، یعنی شاہدرہ، بلوکی، راوی کے اوپر اور پھر جنوب یعنی اس کے قادر آباد کے جنوب میں تریمو سے اوپر، یہ ابھی سارا پانی اس وقت یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ جیسے یہ ریلے آج یا 2 دن کے بعد جب تریمو میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ تریمو میں یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ریلا نیچے کی طرف بڑھے گا جب یہ پنجرت پہ ستلج سے آ کے ملے گا۔ تقریباً تو 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریلے اس وقت اکٹھے ہو کے پھر یہ گدو معراج کی طرف شاید یہ 8 سے 10 لاکھ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ کے درمیان یہ ریلا اکٹھا ہوگا۔ جیسے ہم نے بتایا درمیان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ دریاؤں کا پریشر نیچرلی یہ ڈسیپیٹ ہوتا ہے، یعنی جو دونوں طرف پھیلتا ہے، تو یہ پریشر اور یہ جو ان کے ریلوں کی مقدار ہے اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی آ سکتی ہے، جس کو ریگولرلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس میں فیڈرل کے ادارے بھی شامل ہیں اور اس کے اندر جو تمام لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں، جیسے ابھی ہم نے ابھی ڈیٹا شاپ سے شیئر کیا تو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے، واٹر ویز سے نکالا گیا ہے، اور ان لوگوں کو اس وقت محفوظ کیمپوں میں ابتدائی طبی امداد اور ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مسلح افواج کا اور اپنے وہ ریسکیو والنٹیئرز کا جنہوں نے اپنے لوگوں کو جہاں تک ممکن تھا اس سے بڑھ کر نہ صرف بچایا ہے، ریسکیو کیا ہے، بلکہ ان کو محفوظ مقامات پر بھی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہوگا، اس میں لوگوں نے انیشیل ریلیف کے بعد جب تک یہ اپنے واپس یہ پانی اترے گا، اس کے بعد پھر وہ علاقے جہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، جہاں پر ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں پر جب تک یہ انفراسٹرکچر ریسٹور نہیں ہوگا تو شاید لوگ اتنا جلدی اس جگہ واپس نہ جا سکیں۔ لائف سٹاک کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اپنے لاس اینڈ ڈیمیج اسٹیٹمنٹس کو مینیج کر رہے ہیں، اور پھر یہ تمام ڈیٹا جب یہ مونسون کے اختتام سے ہم 10 سپٹمبر کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ قومی سطح پر یہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا۔ اس وقت جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں۔ یہ ڈیٹا وہ ہے جو ہمارے پی ڈی ایم ایز نے ہمیں آفیشیلی رپورٹ کیا ہے۔ اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم خطرہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جب تک یہ اسٹیبلائز نہیں ہوتا اس میں کچھ اضافہ بھی نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں جب ہم گدو، بیراج اور سکھر کے اوپر آنے والے سٹریس کی بات کریں گے تو ہم نے یہ تمام انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، پی ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ، وہاں پر ہماری تمام جو مسلح افواج اور باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان تمام کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں، تاکہ جب یہ 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس یعنی پہلے ہفتے میں جب یہ تمام پانی کا دباؤ سندھ کی طرف پہنچے گا تو وہاں پر ہماری تیاریاں جس طرح ہم نے پہلے اسپیل میں
کوشش کی کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کو بچایا، اور اس کے اندر ہمارا نقصان جو انفراسٹرکچر کا ہوا ہے، جو ایگریکلچر کا سیکٹر کا، وہ متعلقہ ڈویژنس کو پرائم منسٹر کی ہدایات جاری کر دی جا چکی ہیں۔ اس میں میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا، یہاں پر جو ہمارا ریلیف سسٹم ہے، ابھی وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ این ڈی اے میں چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پیش کی الرٹس ڈیولپ کرنا، اور جتنا ممکن ہو اس کو ریئلسٹک الرٹس کو ویریفائی کر کے پھر ہم اپنے صوبوں تک اور اپنے پی ڈی ایم ایز تک پہنچاتے ہیں، جہاں سے یہ انسٹرکشنز، یہ ہدایات، یہ سیفٹی میئرز یہ ضلع کی سطح پر آگے ٹرانسفر کرتے ہیں پی ڈی ایم ایز اور رسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس۔ اس کے بعد تمام آنے والے ڈیزاسٹرز کا نہ صرف ارلی وارننگ دی جاتی ہے، بلکہ این ڈی اے میں اپنے پروجیکشن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں کون کون سے علاقے جہاں پہ امپیکٹ ہوگا، کتنے لوگ متاثر ہوں گے، ان کی ضروریات کیا ہے، اور ان کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے کون کون سے ادارے مدد کریں گے۔ یہ جو ارلی وارننگز ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں، یہ تقریباً اگلے 10 دن تک اسی طرح کنٹینیوسلی مانیٹر کیا جائے گا، اور جب یہ سریلا سندھ سے گدو براج سے ہو کر کوٹڑی سے ساؤتھ عربین سی میں ڈسیپیٹ ہوگا، اس کے بعد ایگریکلچر کی ریسسٹیشن کی بات ہوگی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جہاں پر پانی تقریباً 2 ہفتے ابھی تقریباً وہاں رہے گا، جن لو لائنگ ایریاز میں نشیبی علاقوں میں یا ریور کے علاوہ جہاں ورٹیکل ہارزونٹل اور یہ فلوز مکس ہوئے ہیں، بارشیں ریور فلوز کے ساتھ مکس ہوئی ہیں، وہاں پر شاید پانی 2 ہفتوں تک بھی کھڑا رہے گا۔ آخر میں ہم آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اپنے نیشنل رسپانس کو مزید میچور کریں گے، اور ان تمام لیسنز کو جب ڈاکومنٹ کیا جائے گا، آج ہم اپنے اس مونسون ایکسپیرینس کو آرکائیو کرتے ہوئے، یعنی اس کو رہنما بنا کر اگلے مونسون کی جو تیاری کے لیے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں، جیسے بھی وہ ہماری مسلح افواج کی قیادت، ہماری قومی قیادت جب اس پہ ڈسیزن ہوگا، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ تمام وہ میئرز شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم لیں گے کہ جس میں ہم مونسون 2026 کی تیاری بھی کریں، اور اس کے درمیان میں آنے والے اور بھی جو تقریباً ہر 2 مہینے کے بعد پاکستان کو ایک بڑے ڈیزاسٹرز کا سامنا ہے، جس میں ابھی ونٹر ہیزرڈز نے آنا ہے، اس کے بعد پھر ارلی ہیٹ ویو آئے گی، اور ارلی ہیٹ ویو سے جو بھی ٹریگر ہوگا، جس میں فارسٹ فائرز بھی ہیں اور اگلے ہیٹ ویو بھی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور مونسون، تو یہ بہت شدت کے ساتھ ہر 2 مہینے کے بعد ایک بڑا ڈیزاسٹر بدقسمتی سے یہ ایک ریئلٹی کا حصہ ہے۔ جیسا ہم نے ابھی بات کی کہ کلائمیٹ چینج میں یہ آنے والے ہر سال میں انٹینسیفائی ہو رہی ہے، اور جیسے متعلقہ ڈیسیژنز فورم پہ بار بار ہم نے یہ بات دہرائی بھی ہے، اب کلائمیٹ چینج کو ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بلکہ گلوبل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہر ملک کے ساتھ اسی طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں، جیسے ڈیولپڈ ورلڈ کی یا ڈیولپنگ اسٹیٹ کی کمپیٹیبلٹی کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ایوری باڈی از امپیکٹڈ الائک۔ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہمارا حامی و ناصر ہو، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مل کر اپنے عوام کو ٹائملی ریسکیو کرنے اور ان کو بہتر سے بہتر ریلیف کرنے کے انشاءاللہ قابل ہو سکیں۔